أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں فراخی کرتا ہے، وہی رزق میں تنگی کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، قرضے کے ہر چیز کا وہی مالک۔ اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہوں اس ہستی پر جو رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں مختلف قسم کے کیلنڈر رائج ہیں۔ ہمارے ملک میں انگریزی کیلنڈر اور اسلامی کیلنڈر برائے نام چلتا ہے۔ جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ویسے تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور پھر پیدائش کی ابتدا 31 دسمبر کے بعد یہ کہتے ہیں۔ بہرصورت یہی وجہ ہے کہ اس کیلنڈر کو عربی میں میلادی کہا جاتا ہے۔ میلاد سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اب یوں سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2021واں سال ہے، یعنی 2020 سال ہو چکے ہیں۔ اور جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ ہجرت سے شروع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1441-42 سال ہو گئے۔ اس طرح یہ کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اب جب بھی 31 دسمبر آتا ہے تو اس کی آخری جو دن کا آخری ٹائم ہے، یعنی خاص طور پر رات کو 12 بجے ہمارے ہاں جو ادھم مچایا جاتا ہے، دراصل یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا اور پھر دیکھا دیکھی سارے دنیا کے لوگوں کا یہ کلچر ہے، مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ سب سے پہلے عیسوی سال کا جو جشن ہے وہ 1600 عیسوی میں پہلی بار اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا، اور اس وقت سے پھر عیسائی اور غیر عیسائی سب ملکوں میں دیکھا دیکھی یہ منایا جاتا۔ تو میرے بھائیو، میرا جی چاہا کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، تجدید ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ ان اوٹ پٹانگ چیزوں میں لگ کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوب بات بیان فرمائی ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا ہر قسم کی
आलूदगियों से, गुनाहों से पाक कर लिया, वो कामयाब हो। वक़द ख़ाब मन दस्सा, और वो नामुराद हुआ, नाकाम, खाइब व खासिर हुआ, जिसने इस नफ्स को आलूदा कर ली, गुनाहों में लगा दी। कितनी जबरदस्त बात अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और नाकामी का मेयार बना दी कि नफ्स आलूदा है तो आप नाकाम है, और अगर नफ्स पाक है, तज़किया नफ्स हो गया है, तो आप कामयाब। ये मेयार बताया गया हमें मुसलमानों को। इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। इसी के नतीजे में अल्लाह जन्नत देता है। जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। फरमाया के बागात, हमेशा के बागात, जिसके नीचे नहरें बहती हों। क्या खूब मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश फरमाया कि जिसके नीचे से नहरें बहती हों, ऐसे बागात, खालिदीन फीहा, और इसमें हमेशा रहने वाले लोग कौन हैं? ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, जो अपना तज़किया कर लेते हैं, अपने आप को पाक कर लेते हैं, गुनाहों से पाक कर लेते हैं। हमारे नौजवान देखा देखी जो ऊधम मचाते हैं, मालूम ही नहीं होता कि ये मुसलमान हैं या गैर मुसलमान। जैसे पूरी दुनिया में मामलात किए जाते हैं जहालत की बुनियाद पर, गुमराह लोग करते हैं, ऐसे ही हम मुसलमान कहलाने वाले वही के वही काम करते हैं। जो शोर मचाया जाता है, वन व्हीलिंग और बड़े उल्टे सीधे काम, तो मेरे भाइयों असल चीज ये नहीं है। असल चीज तज़किया नफ्स है, और असल बात जो काबिल गौर है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का 1 साल और चला गया। मेरी जिंदगी मुझे मालूम नहीं कितनी है, जितनी है 1 साल उसका कम हो। ये मुझे सोचना चाहिए कि, और अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमने अपने सगीरा गुनाहों, अपने आप को सगीरा गुनाहों से पाक किया? क्या हमने कबीरा गुनाहों से इज्तनाब का अल्लाह से वादा किया? क्या हमने गुज़श्ता साल में जो कोताहियां की, क्या अब हमने अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह अब मैं ये कोताहियां नहीं करूंगा? अहले खाना और रिश्तेदारों के हकूक अदा किए? यानी मुझे अपना मुहासबा करना चाहिए, ना कि मैं नाचूं गाऊं और उदम मचाऊं कि अगला साल भी आ गया और मैं अभी जिंदा हूं। कैसी अजीब सी बात है मेरे भाइयों। हमें चाहिए तो ये था कि हम पहले से ज्यादा मसाकीन, बेवगान और दूसरे यतीम मुस्तहिक लोगों की खिदमत करते, उन लोगों की मदद करते, ये अहद करते। हमने शोर मचाना और उछल कूद शुरू कर दी। यकीनन खुशी का भी अल्लाह ने हमें तरीका बताया है। ईद खुशी का दिन होता है। शरीयत क्या कहती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जाओ एक नमाज जाकर अदा करो, अल्लाह के सामने जाकर नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जिंदगी में एक दिन खुशी का और आ गया। तो मेरे भाइयों, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और अपने पिछले गुनाहों से माफी का तलबगार होना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है
کہ یا अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के सामने तौबा करो, रुजू करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा कर। मेरे भाइयों, वक़्त की कदर करें। बहैसियत मुसलमान दूसरे मज़ाहिब के लोगों की निस्बत हमें वक़्त की कदर उनसे बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बहुत से लोग खसारे में, जिनके बारे में बहुत से लोग घाटे में रहते हैं, खसारे में रहते हैं। फरमाया वो दो नेमतें कौन सी हैं? अस्सिहत वल फराग, एक सेहत और एक फरागत। वक्त मिल गया मुझे कोई भी काम करने का, लिहाजा मुझे वो काम कर लेना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। याद रखें, अगर हम वक्त की कदर करते हुए कुछ करेंगे तो हमारे लिए अल्लाह ने एक पैगाम दिया है कुरान मजीद में, सुन लीजिए। फरमाया तो उस मौका पर कहा जाएगा जन्नत में दाखिल करके, कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे करो, खाओ पियो और मजे से रहो। बिमा अस्लफ्तुम, ये बदला है जो तुमने आगे भेजा था, फिल अय्यामिल खालिया, दुनिया के दिनों में जो तुम आगे भेजते रहे, जो तुम अच्छे अमल करते रहे, ये उसका बदला है। यानी अगर हम इस वक्त जिंदगी में वक्त की कदर करेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह को खुश करते हुए कुछ आगे भेजेंगे, तो यकीनन ये पैगाम हमें मिलेगा कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, खाओ पियो मजे करो, क्योंकि तुमने गुज़श्ता दिनों में दुनिया में जो आगे भेजा था ये उसी का बदला। और अगर हमने इस वक्त की कदर ना की तो भी अल्लाह ने हमें बता दिया फिर क्या होगा, फिर हमें क्या कहा जाएगा। फरमाया उस मौका पर कहा जाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी, जिंदगी नहीं दी थी। मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, जिसने भी नसीहत हासिल करनी होती नसीहत हासिल कर सकता था। क्या हमने तुम्हें जिंदगी नहीं दी? जिसने नसीहत हासिल करनी होती वो कर सकता था उस मोहलत में। फरमाया वजाअकुमुन नज़ीर, और फिर तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे और तुम्हें समझाने वाले भी थे। हर जुमे तुम्हें समझाने वाले समझाते रहते थे और फिर तुम अपनी मर्जी करते रहे। तुमने वक्त की, उस जिंदगी की, उस उम्र की कदर नहीं की, अपनी मनमानी करते रहे, ख्वाहिशात की पैरवी करते रहे। फज़ूकू, तो अब मजा चखो इस अदाब का। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब तुम जालिमों को कोई मदद करने वाला भी नहीं, तुम जालिमों की अब कोई भी मदद करने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों, ये दोनों बातें वक्त की कदर करने वालों का पैगाम आपको मैंने बता दिया, और वक्त की कदर ना करने वालों के लिए जो पैगाम है वो भी बता। मेरे भाइयों, जिस पर्चे के सवाल का पहले से मालूम हो जाए, ये अल्लाह कितना मेहरबान। हम दुनिया में इम्तिहान लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं बताते। तालिब इल्म पूछते हैं कि सवाल क्या होंगे, हम सिर्फ कैफियत बताते हैं, ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं, सवाल नहीं बताते। यहाँ क्या है कि सवाल भी बता दिए,
اور نوٹس کی شکل میں ایک کتاب بھی اللہ نے دے دی کہ اس کے مطابق تیاری کر. یہ پوچھا جانا ہے، یہ تم سے پوچھا جانا ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھو، ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے عذر کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت کو تاخیر کر دی، یعنی جس کو اور مہلت دے دی. فرمایا اس کی موت کو اخرا، اس کو لیٹ کر دیا، حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ 60 سال اسے دے دی. فرمایا کہ اس بندے کا عذر اللہ نے ختم کر دیا. اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائم ملتا تو میں یہ کر لیتا. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کے عذر کو ختم کر دیا جس کو 60 سال دے دیے. اب یہ نہ سمجھیں کہ 55 سال والے خوش ہو جائیں کہ ہمارا ذکر نہیں ہے. 60 سال ایک مثال ہے کہ اتنی عمر دے دی پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکا. اب کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں، اس کا عذر ختم کر دیا. تو میرے بھائیو کتنی یہ واضح بات ہے، اور ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ. اس وقت تک کسی بندے کے پاؤں نہیں ہٹیں گے. اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اسے پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال و جواب ہوں گے، جواب دینا ہے. تو ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائی کہ اس وقت تک کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا، یعنی اسے جواب دینا پڑے گا یہاں تک کہ اس سے پوچھنا لیا جائے زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، فیما افنا، کہ اسے کہاں لگایا، وعن علمہ فیما فعل، اس کے علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا. علم تو بڑا حاصل کر لیا تھا، عمل کتنا کیا اس بارے میں. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہو کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور اسے خرچ کہاں کیا، حلال جگہ پر یا حرام جگہ پر. یہ سوال ہوں گے. اور فرمایا وعن جسمہ فیما ابلا، اور اپنے جسم کا اس نے استعمال کیسا، کانوں کا استعمال کیا کرتا، ہاتھوں کا، اپنی آنکھوں کا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ پوچھا جانا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ سے اگر پوچھا گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہم میں سے ہر ایک اگر ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے کہ اسے آ جائے، پھر اپنے آپ میں تبدیلی لانا پڑے، پھر اپنی اصلاح کرنی پڑے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو نئے سال کی خوشی منانا بڑا آسان ہے. جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، ہمارے نوجوان
لیکن اصل چیزیں یہ ہیں کہ ان باتوں پر غور کیا جائے. فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے. شبابا کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے. پھر مشکل ہو جائے گی، بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، چل نہیں سکو گے، نیکی کی طرف جا نہیں سکو گے، بڑھاپا آ جائے گا، سن نہیں سکو گے. جوانی میں ساری قوتیں توانائیاں درست ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کر لو. اور فرمایا اسی طرح صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اپنی بیماری سے پہلے. پھر کہو گے کاش میں لمبے لمبے قیام کر سکتا، میں یہ کر سکتا، وہ کر سکتا. فرمایا اسی طرح وغنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے کچھ پیسے دیے ہیں غنیمت سمجھو غریب ہونے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے. آج اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگوں کے حالات ایک دم بدل جاتے ہیں. کارخانے کو آگ لگ گئی، سارا کاروبار ٹھپ. اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو امیری سے فائدہ اٹھا لو. جب اللہ نے تمہیں فراوانی دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ غربت آ جائے. وفراغ کا قبل شغلک، اور جب فارغ ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے غنیمت سمجھو. جب مصروف ہو جاؤ گے پھر کہو گے کاش میں یہ بھی وقت ہوتا تو یہ بھی کرتا اور وہ بھی کرتا. ہم دیکھتے ہیں چھٹیوں میں ہمارا وقت ضائع کر لیتے ہیں، اور جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں کاش 2-4 چھٹیاں اور ہوتی، ہم یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر. اور جب وقت تھا اس وقت مستیاں اور اس وقت ہم بے پرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں. اور آخری بات بیان فرمائی 5ویں، وحیات کا قبل موت، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، غنیمت سمجھو زندگی کو موت آنے سے پہلے. جب موت آنے لگے گی پھر کہے گا کاش تھوڑی سی اور مہلت دے دے، ہم یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور اللہ نے ہمیں ایک ایک بات بتا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ایک ایک بات بتا کر واضح کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا نظام الاوقات مرتب کریں. اور جس طرح ایک کامیاب ادارے، کامیاب لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی پلاننگ کریں کہ اے اللہ میں گزشتہ سال پکا نمازی نہیں تھا، اب اس سال میں کوئی نماز ترک نہیں کروں. گزشتہ سال میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھ سکا، اب میں اس سال ضرور کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کا، حدیث کا ترجمہ سیکھوں اور دین کا علم حاصل کروں. گزشتہ سال میں اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، کان ہیں، زبان ہے اور آنکھیں ہیں، ان کا غلط استعمال کرتا رہا. اب میں اس سال کوشش کروں گا کہ ان اعضاء کا غلط استعمال نہیں کروں. گزشتہ سال میں والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا، اب میں والدین کی خدمت ضرور کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. اور اگر والدین فوت ہو گئے تھے، میں نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی ان کے لیے کچھ خیال نہیں آیا کہ میں ان کے لیے کچھ مانگوں اللہ سے. تو اب میں ان کے لیے دعائیں کروں گا، اور میں اپنے والدین کو راضی کرنے کے اللہ کو راضی کروں گا، جس سے میرے والدین کو بھی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح میں گزشتہ سال اپنے عزیز و اقارب سے لڑتا جھگڑتا رہا، ان سے تعلقات توڑ کے رکھے. اے اللہ
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں صلہ رحمی کروں گا، اپنے تعلقات رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کروں۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کریں۔ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ یہی بات سمجھائی کہ کن فی الدنیا، اپنے صحابی کے ذریعے، کہ کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا مسافر، چلتا مسافر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں گھر بھی بنائیں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ کو راضی کر کے رکھیں۔ یہ ہے وہ کام جو نئے سال آنے پر آپ کو کرنا چاہیے، اور جو اوٹ پٹانگ کام جو ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں، جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے کام ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد کے حوالے سے ایک اعلان ہے، وہ اگلے ہفتے کر لیں گے، ٹائم بالکل زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے بہنوئی ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، جو کہ سعودیہ میں اپنی خدمات دے رہے ہیں، ان کو کرونا ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، کرونا اور دوسری سب بیماری۔ یہ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تبھی اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم والدین کو بخشوا سکتے ہیں، یعنی والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ خدمت کے نتیجے میں اللہ بہت کچھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی یہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق دے، ایک دوست ہیں، ان کے چچا ہسپتال میں داخل ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک ہمارے مسجد کے منتظمین میں شوکت صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کی بہن بیمار ہیں امریکہ میں، اللہ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ اور یہ سوال ہے کہ تسبیح اور نفل پڑھنا اپنے والدین کو بخشوانا، دیکھیں آپ کی کوئی بھی عبادت آپ کو، آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لہذا یہ بخشوانا یا یہ کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر آپ کو ملتا ہے، آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ آپ نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر آپ کو ملتا ہے، آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو دل میں تسلی رکھیں کہ اللہ نے آپ کو بھی اجر دینا ہے، آپ کے والدین کو بھی انشاءاللہ اس کا ضرور اجر دینا ہے۔ میرے بیٹے کا آپریشن پچھلے ہفتے ہو گیا تھا، تو اس کے لیے بھی دعا کریں، وہ ذرا گہرا زخم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة،
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.